أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهاد ولا طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ معاون کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، کیا تو نے دیکھا اس کو جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو وہ ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو، اور وہ ترغیب نہیں دیتا مسکین کو کھانا کھلانے پر. تو ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں اور روکتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو. ارایت الذی یکذب بالدین، دین کو جھٹلانے والے. دین میں تین بنیادی باتیں ہیں: محکم اصول، قوت ایمانی، اور نور یعنی بصیرت. یعنی محکم اصولوں کو ماننا، اپنانا، اور پھر قوت ایمانی کے ساتھ اس پر عمل کرنا، اور نور اور بصیرت کی روشنی میں فیصلے کرنا. آج کے دور میں ایک گمراہ کن نظریہ یہ ہے کہ دین سب کا اپنا اپنا. حقیقت میں دین کا معاملہ اجتماعی ہے، انفرادی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بادشاہوں کو خط لکھا اور اس میں دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی. نہ قبول کرنے کی صورت میں جزیہ دے کر کہا کہ دین اسلام کے ماتحت آ جاؤ، یعنی اپنے مذہب میں رہو، لیکن حکومت، اختیار، اصول اور قانون ہمارے ہوں گے، ورنہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم بزور تلوار تم سے تمہاری حکومتیں لے لیں گے. تو جن لوگوں نے اپنے اپنے نظریے بنا لیے ہیں، اپنے اپنے اصول بنا لیے ہیں، وہ دین سے ناواقف ہیں. انہوں نے دین کو مذہب کے دائرے میں قید کر دیا ہے. اپنی پوجا، اپنی پرستش، اپنی عبادتوں کو دین سمجھ کر غافل ہوئے. ان صلاتہم ساہون. ساہون کہتے ہیں جن کی کوشش، جن کی صحیح صرف ایک دائرے میں محدود رہے، جو اس سے آگے نہ دیکھ سکے، جن کی نظریں محدود، جن کی سوچیں محدود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین عالمگیر دین ہے. یہ پھیلنے والا ہے کیونکہ اس میں انسانوں کے لیے نفع ہے، ترقی ہے، خوشحالی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں میں ایمانی قوت بھر دی تھی. وہ محکم اصول سکھائے کہ وہ پوری دنیا پر غالب آ گئے. اس لیے فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یعنی دین کو جھٹلانے والا وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یتیم کے معنی ہوتے ہیں جس کے پاس کوئی ملکیت نہ ہو، نہ اس کے پاس کوئی یقین کی دولت ہو، کوئی سہارا ہو. اور یدو کہتے ہیں کسی کو دھکے دینا، اپنے قریب نہ آنے دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اپنے ساتھ ایک عظیم انقلاب لائی. محروم انسانیت کو ان کا حق دلایا. ان کے اندر جو جوہر تھا، جو صلاحیتیں تھیں، اس کو آگے بڑھایا. ان کو یقین دلایا، ان کے اندر یقین کی قوت کو بھر دیا. صحابہ کرام نے دنیا کے بادشاہوں کو اپنا غلام سمجھا. یہ وہ ایمانی قوت تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم پہ کوئی کالا یا کان کٹا امام مقرر کر دیا جائے اور وہ متقی ہو، تو تم پر لازم ہے کہ اس کی پیروی کرو. یعنی ایسا نظام جو امیر اور غریب میں تمیز کرے، ان کے لیے الگ تعلیمی نظام ہو، عدالتی نظام ہو، اور اپنے حق مانگنے کے لیے اس کو دھکے کھانے پڑے، اس کو دھکے ملے. یہ سب یکذب بالدین کی تفسیر ہے. آج ہمیں یہ سبق بھی پڑھایا جاتا ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. یہ حقیقت میں ایک پروپیگنڈا ہے دین اسلام کی اہمیت کو ختم کرنے کے لیے.
حقیقت میں اسلام سے بڑھ کر انسانیت کا کوئی مذہب ہو ہی نہیں سکتا، جس کی دلیل یہ آیتیں ہیں۔ جہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ دین کو جھٹلاتا ہے، جو روزے نہیں رکھتا وہ جھٹلاتا ہے، جو زکوٰۃ اور حج کا منکر ہے وہ دین کو جھٹلاتا ہے، بلکہ جو یتیم کو اس کا حق نہیں دیتا وہ دین کو جھٹلاتا ہے۔ ایسے نمازیوں کے لیے کہا ویل ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی دین، کوئی مذہب انسانیت کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اگر وہ تو پیٹ بھر کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ اس سے بڑھ کر انسانیت کا کیا دین ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا ولا یحاض ولا طعام المسکین۔ یحاض کہتے ہیں جو چیز حاصل ہو اس کا بانٹنا۔ اسلام کا معاشی نظام قرآن کریم نے ایک آیت میں بیان کر دیا، کَإِ لَا يَكُونَ الدَّوْلَةُ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ، کہ دولت صرف امیروں کے درمیان نہیں گھومنی چاہیے۔ یعنی ایسا نظام معیشت جس میں انسان صرف اپنی ضرورتوں کو ہی پورا کرنے میں لگ جائے اور اس کو یہ حوصلہ ہی نہ ملے، یہ ترغیب ہی نہ ملے کہ وہ اپنا مال، اپنے وسائل کو دوسروں کے ساتھ بانٹ سکے۔ ایسے نظام کو یمنعون الماعون کہا، یعنی بہتے پانی کے چشمے کو روک دینا جس سے کوئی خوشحالی اور ترقی نہ ہو سکے۔ یہ یمنعون الماعون کی تفسیر ہے کہ دنیا کی خوشحالی اور ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن جانا، محروم انسانیت کو آگے نہ آنے دینا۔ ایک یورپی ملک کی ملکہ نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ بات کسی حیرت سے کم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے قلیل عرصے میں اس قوم عرب کو، جنہیں دنیا کوئی خاص اہمیت نہیں دیتی تھی، اس قابل بنا دیا کہ انہوں نے اپنے سے کئی گنا طاقتور ترین قوموں کو ناکو چنے چبوا دیے۔ ہر میدان میں مات دی، علمی، معاشرتی، معاشی، قانونی، یعنی ہر میدان میں وہ انقلاب آیا جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ وہ 5000 سال کا اکیڈمک لٹریچر اسلام کے سامنے سرنگو تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ میں نے جہالت کو اپنے پیروں تلے رون دیا، اور اسلام نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو ابو جہل کا لقب دیا۔ یعنی اسلام اور جہالت دونوں متضاد چیزیں ہیں، لیکن ان باتوں سے آج مسلمانوں کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے۔ ان کو مذہب کی تعویلات میں الجھا کر دین سے غافل کر دیا اور اسلام کی رحمتیں اور برکتوں سے محروم کر دیا۔ یمنع الماعون کی حالت آج ہر جگہ نظر آتی ہے۔ اس دیر کہن میں ہیں غرض مند پجاری، رنجیدہ بتوں سے ہوں تو کرتے ہیں خدا یاد۔ پوجا بھی ہے بے سود، نمازیں بھی بے سود، قسمت ہے غریبوں کی وہی نالا و فریاد۔ ہیں گرچہ بلندی میں عمارات فلک بوس، ہر شعر حقیقت میں ہے ویرانہ آباد۔ تیشے کی کوئی گردش تقدیر تو دیکھے، سیراب ہے پرویز، جگر تشنا ہے فرہاد۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔